موجود ہے تو ہم دوسرے موضوعات پر اس سے استفادہ کریں. حضرات، یہ سوال بار بار آ رہا ہے کہ مسلک اہل حدیث کے سلسلے میں یا اپنے آپ کو اہل حدیث کہنے کے سلسلے میں مزید وضاحتیں مطلوب ہیں. لہٰذا میں مولانا عبدالحمید صاحب رحمانی حفظہ اللہ سے پھر گزارش کروں گا کہ بہت ہی مختصر انداز میں اور باوقار اپنے علمی انداز میں مختصر طور پر کچھ روشنی کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اصل میں اس قسم کے بنیادی سوالات ہونے چاہیے اسٹیج اور ادارے کے منتظمین کی طرف سے. جو لوگ ذمہ دار ہوں، اجتماعات جنہوں نے قائم کیے ہیں، جن لوگوں نے دعوت بھیجی ہے، جن لوگوں نے خطیبوں کا اور مقررین کا انتخاب کیا ہے اور ان کو موضوعات دیے ہیں، وہ ان نزاکتوں کو سمجھ سکتے ہیں اور ان نزاکتوں پر گفتگو کر سکتے ہیں. اب بدقسمتی میری یہ ہے کہ مجھ جیسا بیمار، گنہگار اور مریض شخص اس قسم کے نازک موضوعات پر اور وہ بھی وقار کے ساتھ گفتگو کرنے کا حکم دیا جائے تو کہاں سے وہ وقار لائے اور کہاں سے جواب دے. مجھے تو جو کچھ کجمج آتا ہے، ایک شوگر کا مریض جس کی شوگر کی نسبت 500-600 تک پہنچ جائے، جو سانس کا بھی مریض ہو اور تھوڑا بہت دل کا بھی اللہ تعالیٰ ان سب چیزوں کو کفارے سیئات بنائے. اس کے علاوہ وہ اپنے گناہوں کا خمیازہ اور جگہوں پر بھی بھگت رہا ہو اور بڑی پریشانی سے اپنے جسم کو ناش کی طرح اٹھا کر اس جلسے میں لایا ہو، وہ کہاں سے وقار کا انداز پائے گا؟ اللہ تعالیٰ مجھے اور ان دوستوں کو معاف. لیکن یہ ایک بات جو مجھے خود بھی کھٹکتی تھی اور اپنے عزیز بھائی، کیونکہ وہ مجھ سے چھوٹے ہیں، ڈاکٹر ذاکر نائک کی تقریر جب سنی، میں نے ابھی جواب سنا تو مجھے تھوڑا سا دکھ ہوا اور میں پیٹھ پیچھے دکھ کا اظہار نہیں کرتا ہوں. ایک مرتبہ احمد شہزاد کے ساتھ ان کے پہلے جو عیسائیت پر سب سے زیادہ گفتگو کرتے تھے، مناظرات کرتے تھے، اللہ تعالیٰ وہ اگر زندہ ہے تو ان کو شفا عطا فرمائے، ورنہ اللہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے. امارات میں ہم لوگ یونائیٹڈ ایمریٹس میں ایک ہفتہ ساتھ تھے تو تقریر کے بیچ میں ایک ہی جگہ ہم لوگ موجود تھے. میں نے ان سے پوچھا کہ پوری عیسائیت کو آپ اپنے مناظرات کے ذریعے ڈیمالش تو کر لیتے ہیں، لیکن ڈیمولیشن کے بعد کنسٹرکشن کی نوبت جب آتی ہے تو آپ عیسائیوں کو کون سی دعوت دیتے ہیں؟ کیا ہے آپ کے دعوت کا عنصر؟ کس چیز پر بلاتے ہیں؟ کہا کہ مسلمان ہو جاؤ. میں نے کہا کون سا اسلام؟ اسلام کی اتنی شکلیں ہیں کہ اصل اسلام کی شکل چھپ کے رکھتی ہے. بڑے دکھ کی بات. تو اب مشکل یہ ہوتی ہے ہمارے وہ احباب جو شرعی علوم پورے طور پر حاصل کیے بغیر اس میدان میں آ جاتے ہیں، وہ پریشانیاں اپنے لیے بھی پیدا کر لیتے ہیں اور دوسروں کے لیے بھی. مجھے یاد ہے امام ابن الجوزی، نام سنا ہوگا یا علماء کرام. امام ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ حنابلہ کے ایک امام عالم تھے. ان کی تقریریں سننے 10 لاکھ لوگ آتے تھے. ڈاکٹر صاحب کی تقریر تو کیرل کے ابو بکر مسلیار کے ان لوگوں نے جو قبر ہی پر حضم سیدھا کرتے رہتے ہیں 10 لاکھ، لیکن ان کی تقریر موحدین آتے تھے 10 لاکھ 15 لاکھ. تو اختلاف ہو گیا اہل تشیع میں، اہل سنت میں. سنی حضرات کہنے لگے وہ سنی ہے اور شیعہ بھائی کہنے لگے کہ وہ شیعہ ہے. تو دونوں پہنچے کہ چلو ان سے پوچھا جائے. سب سے زیادہ اہم موضوع ہے کہ ابو بکر افضل ہیں کہ علی،
شیعہ حضرات کے نزدیک علی افضل ہیں اور اہل سنت کے نزدیک ابو بکر. تو پوچھا دونوں نے کہ کون افضل ہے، ابو بکر یا علی؟ تو امام ابن الجوزی نے جواب دیا کہ من ابنتہ زوجتہ. یہ طلبہ ہنس رہے ہیں میری بات پر، اس لیے کہ بڑھاپا آ گیا، میرا حافظہ کمزور ہو گیا. من ابنتہ زوجتہ، اس کا ایک ترجمہ تو یہ ہے، یہ عربی گرامر بڑی تیزی گرامر ہے، اور جو لوگ عربی گرامر بھی نہ جانے اور وہ عربی کی شرح کریں تو تکلیف ہوتی ہے. تو کہا کہ جس کی بیٹی، آپ کی بیٹی جس کی بیوی ہے، شیعہ خوش ہو گئے کہ لو حضرت علی کو فضیلت دے دی کیونکہ آپ کی بیٹی حضرت علی کی بیوی ہے. اور اہل سنت خوش ہو گئے کہ جس کی بیٹی آپ کی بیوی ہے، کہ یہ ابو بکر کو کہہ دیا کہ ابو بکر کی بیٹی اللہ کے رسول کے نکاح میں، لہذا دونوں خود خود چلے گئے. تو بھائی حق کا یہ طریقہ نہیں ہے. میں آپ سے ایمانداری کی بات ہے کہ اہل الحدیث، اہل السنت والجماعہ، اہل الحق، ناصر الحدیث، یہ لقب پورے طور پر خیر القرون میں پڑا ہے، جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مستند طور فرمایا ہے، جس کے بارے میں فرمایا ہے بہتر زمانہ میرا ہے جو 11 ہجری میں ختم ہوا، اس کے بعد صحابہ کا جو 110 ہجری میں ختم ہوا، اس کے بعد تابعین کا جو 180 ہجری میں ختم ہوا. تو یہ سارے نام تمام مشکلات سے بچنے کے لیے، یہ اعتزال، جہمیت، قدریت، شیعت، اعتزال، ارائیسیت، سب سے بچنے کے لیے ان لوگوں نے پورے طور پر، جمہوری طور پر ان پر یہ نام پرنٹ ہو گیا، اہل الحدیث یا اہل السنت یا اہل الجماعہ. تو اس لیے یہ نام کوئی نیا نہیں ہے، فرقے کا نام نہیں. ایک اور بات عرض کر دوں اپنے دوستوں سے، اللہ تعالیٰ جزائے خیر دیتا کے ساتھ، انہوں نے دہشت گردی اور جہاد کے سلسلے کی جو شرح کرنا شروع کی ہے، اللہ کرے ہندوستان کی فضا اس سے مستفید ہو. جبکہ ہندوستان میں صورتحال اتنی بگڑ چکی ہے کہ اب کہانی وہی ہو گئی ہے شیر اور بکری کی اور بھیڑیے کی، کہ بھیڑیا پانی پینے نہر کے کنارے گیا اور بکری پی رہی تھی، تو ڈانٹا اس نے کہ تم میرا پانی جھوٹا کر رہی ہے. بکری نے کہا دھارا تو آپ کی طرف سے بہ کے میری طرف آ رہا ہے، تو آپ کا جھوٹا میں پی رہی ہوں کہ میرا جھوٹا آپ پی رہے ہیں. تو بھیڑیے نے کہا، اور اس پر یہ بدتمیزی بھی، یعنی میری بات کا جواب بھی دے رہی ہے. چنانچہ اٹھایا اس نے پھاڑ کے کھا لیا. تو اب جو سزا بن رہی ہے وہ یہ سزا ایسے ہی ملک کی بنائی جا رہی ہے بدقسمتی سے. اللہ تعالیٰ رحم کرے. اور اس میں نہ تو کوئی جہاد کا صحیح محسوس ہے سمجھے گا، نہ دہشت گردی کا، نہ ٹیررسٹ کا. آپ تہجد پڑھ رہے ہوں گے تو پکڑ لے گا، کہے گا تم ٹیررسٹ، تم دہشت گرد. اور دلائل ذاکر صاحب تو ہمارے سرے کے لگے رہتے ہیں. مگر ایک بات مجھے البتہ کہنا تھی، 2 باتیں کہنا تھی. ایک تو یہ کہ ہمارے عوام، ہمارے علماء اور ہم سب قصوروار ہیں کہ جس شخص کا جو موضوع ہوتا ہے، جو سبجیکٹ ہوتا ہے، اس سے اس کے علاوہ دوسرے سبجیکٹ میں سوال کرتے ہیں. آپ ایک محدث سے پوچھیے حدیث کی سند، ایک فقیہ سے پوچھیے کسی مسئلے کی سند، تو کسی مسئلے کے بارے میں دلیل، استدلال. ایک مفسر سے پوچھیے تفسیر. اب بیچارے ذاکر صاحب اتنا بڑا کارنامہ انگریزی میں ویڈیو اور اسی طریقے سے آڈیو کے ذریعے موجودہ نئے ذہن کو اپیل کرنے کا بنا رہے ہیں. اب آپ اٹھا کر کے ان کو فقیہ بھی، محدث بھی، مفسر بھی، مجتہد بھی، متکلم کا بھی سوال کریں گے تو وہ پریشان ہوں گے، اور ان کی جو اصل جو فیلڈ ہے ان کی، اس سے غافل ہو جائیں گے. جیسے ڈاکٹر عزیز سے آپ نے بھی پوچھا، طلاق کے مسائل علماء سے پوچھیے، اور ڈاکٹر صاحب سے یہ پوچھیے کہ تقابل کریں کہ طلاق کا نظام جو اسلام کا ہے وہ، یا عیسائیت کا جو ہے وہ، یا ہندو سماجی دھرموں کا جو ہے وہ، یا موجودہ دور کے فرانسیسی قانون کا ہے وہ، یا پارلیمنٹ اور سپریم کورٹ کے جو ججمنٹ آف پارلیمنٹ کی جو بلیں ہیں وہ، کون سا نظام زیادہ صحیح ہے؟ اور انسانی فطرت کے قریب میں سوال کریں آپ. لیکن آپ 3 طلاق کا مسئلہ پوچھیں گے، وہ 3 طلاق کا مسئلہ وہ بیچارے کہاں تک پڑھیں گے اور کہاں تک اپنا وقت ضائع کریں گے، اور ڈاکٹر ذاکر صاحب کہاں تک اپنا وقت ضائع کریں گے دوسری چیزوں میں.
ان سے ان کے سبجیکٹ کا سوال کیجیے، ڈاکٹر فضل الرحمان صاحب سے ان کے سبجیکٹ کا، ڈاکٹر مقتدیٰ صاحب سے ان کے سبجیکٹ کا۔ مجھ جیسے طالب علم سے کوئی بات ایسی چھوٹی موٹی ہو تو آپ مجھ سے کہیں، میں مجھے آئے گا تو کہہ دوں گا، اور نہیں تو میرے سامنے تو سیدھے پورا فرمان ہے کہ لا ادری آتا علم سے، یعنی میں کہہ دوں گا مجھے معلوم نہیں۔ یہی ہے حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ سے 40 مسائل پوچھے گئے، 36 کے بارے میں انہوں نے کہہ دیا لا ادری میں نہیں جانتا، اور 4 کے بارے میں جواب دیا تو حضرت امام مالک کی جب وفات ہونے لگی تو بلک بلک سے روتے تھے۔ ساتھیوں نے پوچھا، شاگردوں نے پوچھا کہ پوری زندگی مدینے میں حدیث نبوی کی خدمت میں گزار دی، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا کہ 40 مسائل پوچھے گئے تھے استنباطی اور اجتہادی، 36 کے بارے میں تو صحیح جواب دیا تھا میں نے لا ادری نہیں جانتا، 4 کا جواب دے دیا تھا ڈر لگتا اللہ بات پوچھ کر کہ کیوں جواب دیا؟ تو ہم جیسے ٹوٹپوچیوں سے یہ سوالات کیے جائیں اور ہم فوراً پٹاپٹ جو ہو جواب دیتے جائیں، ایک تو اس میں احتیاط ضروری ہے تاکہ لوگوں کا وقت ضائع نہ ہو، آپ کا وقت ضائع نہ ہو، لیکن نہ ہمارے علماء محنت نہیں کرنے چاہتے، ہمارے طلبہ محنت نہیں کرنا چاہتے، ہمارے مدرسے میں مدرسین نہیں محنت کرتے کہ عوام کو بتائیں کہ ایک علمی ذوق پیدا ہو، ایک تحقیقی ذوق پیدا ہو، تاکہ وہ اسی سے سوال کریں تو اس سوال کا جواب دے سکیں۔ فرائض کے مسائل زید بن ثابت سے پوچھے جاتے تھے اور اسی طرح سے اور مسائل دوسروں سے پوچھے جاتے تھے۔ عبداللہ بن عباس بیٹھ کر کے ابن ابی ربیعہ سے مسجد نبوی میں ان کے اشعار سنتے تھے، اس لیے کہ وہ عجیب تھے۔ تو ہر میدان کا ایک شخص ہوتا ہے۔ ایک بات تو یہ کہ یہ بات نامناسب سی ہے، یہ کم مطالعے کا نتیجہ ہے، یہ کوئی نیا نام ہے نہیں، یہ خیر القرون کا نام ہے، 20 دلائل ہیں، اور یہ نام کیوں پڑا تھا اس کی شرح میں نے بیٹھی تھی۔ پھر ایک اور شکایت تھی اپنے دوستوں سے کہ آپ نے ذکر کیا حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، اسی کے ساتھ اہل حدیث، گویا اہل حدیث بھی کوئی فرقہ ہے، اہل حدیث بھی کوئی فقہی مذہب ہے۔ میں نہیں جانتا کہ اہل حدیث کی کون سی ہدایہ ہے، میں نہیں جانتا اہل حدیث کی کون سی فتاوی ابن عابدین ہے، میں نہیں جانتا اہل حدیث کی کون سی مجموعہ شرح المہذب ہے، میں نہیں جانتا اہل حدیث کی کون سی فتاوی نجدیہ ہے۔ نہیں، اہل حدیث ایک تحریک ہے۔ جب ائمہ کی تجریح اور اسلام کی بنیادوں کو کھوکھلا کرنا اہل بدعت نے شروع کیا تو اہل حدیث اور ہمارے حدیث علماء سنت آگے بڑھی۔ جب احمد نے یہ کہا کہ میری امت پیدا ہوگا جس کا نام محمد بن ادریس ہوگا یعنی شافعی، وہ اس امت کے لیے ابلیس سے بھی زیادہ برا ہوگا، تو ائمہ حدیث کھڑے ہوئے اور انہوں نے امام شافعی کا دفاع کیا۔ اور جب شافعیوں نے حضرت امام ابو حنیفہ پر حملہ کیا تو اہل سنت والجماعت اور اہل الحدیث نے امام ابو حنیفہ کا دفاع کیا۔ حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ کے اوپر جب بات آئی کہ ان کے ماننے والوں نے حدیث پر عمل اہل مدینہ کو ترجیح دینا شروع کیا تو اہل حدیث کھڑے ہوئے ان کا دفاع کیا۔ تو اہل حدیث کوئی فرقہ نہیں بلکہ یہ فرقہ پرستی، تفرق، تشدد اور امت میں فرقہ اندازی کی جو غلط قدریں پیدا ہو گئی تھی ان کے ختم کرنے کے لیے یہ تحریک، یہ موومنٹ، یہ مشن وجود میں آیا اور آج بھی وہی کر رہا ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک ہے کہ زیور میں زکات تھی، امام شافعی، امام احمد، امام مالک کا مسلک ہے کہ نہیں۔ ہم لوگوں نے حق سمجھا حضرت امام ابو حنیفہ کا مسلک ہے، لہذا زیور میں زکات نکالتے امام ابو حنیفہ کا دفاع کرتے۔ حضرت امام ابو حنیفہ نے 3 زکات فطر بھی کہا ہے۔ ہمارے یہاں اہل حدیث حضرات ایک پر طرفہ دیتے، بڑے اہل حدیث اور ایک پر طرفہ دیتے، اس لیے ہم بتاتے ہیں کہ نہیں 1 بھی، 3 بھی، 5 بھی، 7 بھی، 9 بھی، 11 بھی پڑھو، مگر 3 کا صحیح طریقہ ہوا ہے جو حدیث میں ہے کہ مغرب کی طرح نہ پڑھو۔ شافعی حضرات رکوع سے جاتے وقت، رکوع سے اٹھتے وقت تو رفع الیدین مان لیتے ہیں لیکن 2 رکعت سے اٹھتے وقت نہیں، اس لیے ہم نے کہا یہ غلط ہے، 2 رکعت سے اٹھتے وقت بھی حدیث سے رفع الیدین ثابت ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ماننے والے امام ابو حنیفہ نہیں، امام ابو حنیفہ کے شاگرد ابن شہنہ کبیر کہتے ہیں کہ میں امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھتا ہوں، رفع الیدین کرتا ہوں، آمین بالجہر کہتا ہوں، اس لیے کہ میں حنفی ہوں،
ان کے دوستوں نے پوچھا یہ کیسے، امام صاحب کا تو یہ مسلک ہے. کہا نہیں، امام صاحب کا مسلک یہ ہے کہ جب صحیح حدیث ہو جائے تو ہی میرا مذہب ہے. تو اہل حدیث کا کارنامہ یہ ہے بڑے کھلے انداز میں کہ جہاں جہاں بھی حدیث مرتی ہو، حدیث مجروح کی جاتی ہو، حدیث کو چھوڑا جاتا ہو، حدیث پر ظلم کیا جاتا ہو، چاہے شافعیہ کے ہاں، چاہے مالکیہ کے ہاں، چاہے حنفیہ کے ہاں، چاہے حنابلہ کے ہاں، چاہے ظاہریہ کے ہاں، اور جہاں جہاں عقیدہ برباد کیا جاتا ہو، چاہے مرجیہ کے ہاں، چاہے خارجیہ کے ہاں، چاہے قدریہ کے ہاں، اور چاہے اشعریہ کے ہاں، چاہے ماتریدیہ کے ہاں، جہاں کی عقیدے پر ضرباتی ہو، وہ کھڑے ہو کر کے اہل حدیث حضرات کوشش کرتے ہیں کہ حق کی حفاظت کریں، وہ حق جو قرآن و حدیث سے ثابت ہے. اس لیے اہل الحدیث کے صحیح معنی ہیں اہل القرآن والحدیث. لہذا کوئی شخص بھی اگر حنفی کے ساتھ، مالکی کے ساتھ، شافعی کے ساتھ، حنبلی کے ساتھ ذکر کرتا ہے اہل حدیث کو یہ پاکے کرتے کی حیثیت سے، تو ظلم کرتا ہے اس مجدد تحریک پر، اس اصلاحی تحریک پر، اس مشن پر، اور وہ کوشش کرتا ہے کہ یہ مشن مر جائے، اس کے مشن والے شکست ہوتا ہو جائیں، تاکہ سنت پورے طور پر اپنے حمایتی نہ پا سکے. اس لیے سخت ضرورت ہے کہ ایمانداری کے ساتھ انصاف کی بات کہی جائے، صحیح بات کہی جائے. اور یہ کہ میں اہل الحدیث نہیں ہوں، اہل صحیح الحدیث ہوں، یہ تو دنیا کی نرالی ترکیب ہے. نہ عربی، نہ اردو، نہ فارسی، نہ انگریزی، نہ فرنچ، نہ جرمنی. اہل صحیح الحدیث کیا؟ اہل الحدیث کے معنی ہی ہے کہ جو حدیث صحیح ہو علماء اہل حدیث اسی پر عمل کرتے ہیں، اور جو صحیح نہ ہو اس کو حدیث ہی نہیں مانتے، چاہے وہ موضوع ہو، چاہے ضعیف ہو. اگر کمتر درجے کا ضعف ہے تو چند حدیثیں مل کر وہ حسن ہو جاتی ہیں، یعنی مقبول ہو جاتی ہیں. لہذا اہل الحدیث کے یہ معنی نہیں کہ اہل ضعیف الحدیث، یہ ضعیف حدیث پر عمل کرتے نہیں. یہ طنز ہے، یہ الزام ہے اہل حدیث پر، جو الزام برداشت کے قابل نہیں. حدیث صحیح مانتے ہیں ہم بات صحیح اہل حدیث صحیح حدیث مانتے ہیں، ہر جگہ جہاں بحث کرتے ہیں، جہاں ہاتھ ناک کے نیچے مانتے کو ذکر ہے اور سینے پر ناک کے نیچے چونکہ ضعیف ہے، لہذا حنابلہ اور حنفیہ کے مسلک کی انہوں نے تردید کی ہے. اور سینے والی حدیث چونکہ صحیح ہے لہذا اس کی تائید کی ہے. من کان لہو امام فقراۃ الامام لہو قراۃ، جس کا امام ہو تو اس کی امام کی قرات اس کی قرات ہے. یہ موضوع اور درد حدیث ہے، اس لیے اس کو انہوں نے چھوڑا. اور شافعی، مالک، حنبل، احمد بن حنبل نے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب سے جو استدلال کیا ہے اس کو انہوں نے اپنایا. اس لیے معاف فرمائیے گا، بڑی مشکل سے یہ تحریک ساری پہ عملی، ساری کو تو صحیح حدیث کی وجہ سے سورہ فاتحہ پر عمل کیا. رفع الیدین کی روایات کو یہ طبقے میں منسوخ قرار دیا، جبکہ 400 صحابہ کے تواتر سے اس کی صحت ثابت ہے. لہذا ہم رفع الیدین کرتے ہیں، رفع الیدین کی دعوت دیتے ہیں. آمین. دوسرے مسائل اور جتنے ہیں، تحیۃ المسجد، اور اسی طریقے سے ایک مجلس کی 3 طلاقیں، اسی طرح سے 11 رکعت تراویح، یہ ساری چیزیں ہم نے اس لیے لی ہیں کہ یہ صحیح حدیث پر مبنی ہے اور ضعیف حدیثوں کو ٹھکرایا ہے. اس لیے میرے عزیزوں اور دوستوں، میرے بھائیوں، مجھ سے زیادہ علم، سوجھ بوجھ، تجربہ اور معلومات رکھنے والے دوستوں، بڑی مشکل سے ساری پہ عملی، ساری کوتاہی، سارے انتشار، سارے تشدد، سارے اختلافات، ساری پہ عملی، ساری خرابیوں کے باوجود یہ چند لوگ بچے ہیں جو اللہ کے رسول کی حدیث پاک بدا الاسلام غریبا فسيعود كما بدا فطوبى للغرباء، اسلام غربت اور اجنبیت کے عالم میں شروع ہوا ہے، لہذا اور وہ عنقریب پھر اجنبی ہو جائے گا. تو مبارکباد ہو اجنبیوں کے لیے. چند ہی لوگ رہیں لیکن ان پر قلیل من عبادی الشکور، کم ہے میرے شکر گزار بندے، یہ شکر گزار رہے رب العالمین پر. ان کم لوگوں کو ان کے عقیدے، ان کی فکر، ان کے منہج
اور ان کے سلوک میں شبہات میں مت ڈالیے. ان کو نکال کر کے لا کر کے اس ڈھیلے ڈھالے میدان میں نہ ڈالیے جہاں نہ یہ مسلمان رہ پائیں، نہ اہل حدیث رہ پائیں، نہ سنت کے غیرت باقی رہے، نہ عقیدے کے غیرت باقی رہے. اللہ کے لیے یہ تھوڑے رہیں. ہمیں بہت زیادہ کثرت نہیں چاہیے. یہ بہت کم رہیں. جب یہ کم تھے تو ان کے ذریعے اسلام کو عزت ملی تھی، اور جب سے انہوں نے بھیڑ چال اکٹھا کرنا شروع کی، ٹی وی سے ویڈیو تک اپنے پلیٹ فارموں کو بلا کسی قید کے سب ہر فکر کے استعمال کرنے کی اجازت دے کر کے انہوں نے اپنے آپ کو بہت لٹا لیا ہے. مزید ان کو لٹائیے. اس درمندی کے ساتھ مجھے امید ہے کہ آپ مجھے معاف کریں گے اگر میری بات میں کچھ چیزیں وقار کے خلاف ہو گئی. رب العالمین ہم سب کو توفیق عطا فرمائے.